قاسم سوری صاحب، کینیا میں پوسٹ مارٹم ہوتا ہے. ہم یہاں سے لگاتار رابطے میں ہوتے ہیں اور مجھے یہ پتا چلا ہے کہ وہاں امبیسی کے حملے کے ساتھ پاکستان کی حکومت کے لوگ بھی رابطے میں تھے. وہاں پوسٹ مارٹم ہوتا ہے اور میت کے ساتھ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ روانہ کی جاتی ہے. ادھر سر ارشد شریف شہید بھائی کو ان کی تدفین کو ہفتے گزر گئے ہیں اور ابھی تک ان کی فیملی کو پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں مل رہی. ہم کینیا سے بھی گئے گزرے ہیں. بالکل عمران بھائی، جس طرح آپ نے کہا کینیا سے بھی اس ٹائم تو گئے گزرے ہیں. یہاں پہ تو آمریت سے بھی برا اس ٹائم نظام چھایا ہوا ہے. خوف کی فضا، لوگوں کو مارو، ڈراؤ، دھمکاؤ، کیسز کرو. یہ جب سے آپ نے دیکھا ہے کہ رجیم چینج کا ہوا ہے، یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ جو باہر سے مراسلہ آیا، اس پہ میں نے رولنگ دی کہ غیر ملکی کسی بھی طاقت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے فیصلے کرے. آپ سب کے سامنے ہے کس طرح پاکستان میں جو ہے وہ ہمارے اتحادیوں کو ہٹایا گیا، کس طرح یہاں پہ کروڑوں روپے لگا کر جو ہے وہ لوگوں کے ضمیر خریدے گئے. اور اس دوران جو عمران ریاض صاحب آپ بھی ہو، ارشد شریف بولتا رہ گیا، کیسز شروع ہو گئے، ڈرانا دھمکانا شروع ہو گیا، ایئر وائی بند ہو گیا، پروگرامز بند ہو گئے، آپ کو پروگرام سے فارغ کر دیا گیا. اسی طرح جو ہے وہ صابر شاکر کو ڈرایا دھمکایا گیا. آپ پر کیسز، ارشد شریف پر کیسز. مجھے اچھی طرح وہ سیمینار یاد ہے، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اسی دن جو ہے وہ سمیع ابراہیم صاحب کو پھر ڈرایا گیا. اسی دن ایاز میر صاحب کو کس طرح مارا گیا. یہ ساری چیزیں ہم سب دیکھ رہے ہیں. اور کس طرح اس کو جو ہے یہ رجیم چینج کے بعد جنہوں نے حق کی آواز اٹھائی کہ یہ غلط ہو رہا ہے پاکستان میں، ان کے ساتھ مجھ پر خود کیسز کیے گئے، دہشت گردی کا، بغاوت کا، غداری کا، ایف آئی اے کے کیسز، توہین رسالت کے کیسز، ڈرانا، میرے بھائی کو مارا ہے اس پہ کیسز بنائے ہیں، میرے گھر پہ فائرنگ کی. یہ سارے جو بول رہے تھے ان کے ساتھ کیا گیا. اور افسوس کے ساتھ اس کو اتنا تنگ کیا گیا، زمین تنگ کر دی گئی پاکستان کی، کہ وہ بھی صابر شاکر کی طرح ملک چھوڑ کے چلا گیا. پھر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ دبئی سے کس طرح ڈیپورٹ کیا، وہ کون ہے، اور کینیا میں جا کر پھر اس کو شہید کیا گیا. آپ دیکھیں اس کا بھائی پاک فوج میں رہ چکا ہے، اس کا والد صرف کر چکا ہے، وہ شہید تھا بھائی بھی اس کا. اس ماں کا آپ حوصلہ دیکھو جو پوری قوم کو کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹوں کو پھولوں کے ساتھ لے کر جاؤ. اس کی آواز جو حق اور سچ کی آواز تھی، وہ آواز کو پھیلنا چاہیے. یہ جس مقصد کے لیے اس نے جان دی ہے پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے، وہ تم لوگوں نے نوجوانوں کو کہہ رہا ہے کہ حاصل کرو. میری مسز جب اس کے پاس، اس کی والدہ کے پاس گئی، اس نے میری مسز کا ہاتھ پکڑ کے بولا کہ قاسم سوری کو اسلام آباد میں مت آنے دو، یہ اس کو بھی مار دیں گے. یہ ڈرا رہے ہیں سب کو. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو رپورٹ پیش کی گئی ہے، اس طرح ڈرانا دھمکانا، اذیت والی باتیں کرنا، وہ تصویریں شیئر کرنا، اس کی جو حق راہ میں شہید ہو گیا، جو پوری قوم کی آواز بن گیا. آج پوری قوم، آپ یقین کریں، جب آپ کو وہ پنجرے میں بند کیا ہوا وہ جو چھوٹے سے کمرے میں وہ تصویر آئی، پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی تھی. پوری قوم ارشد شریف کے اس بیانیے کے ساتھ آج کھڑی ہے، حق اور سچ کے. آج اس کی ماں کا حوصلہ میں کہتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں. پوری پاکستانی مائیں جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں ارشد شریف کی ماں کو، پوری قوم دیکھ رہی ہے. تو آج تک اس کی جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں دی گئی. پیمس اسپتال میں بھی پوسٹ مارٹم ہوا ہے، رپورٹ نہیں پتا چل رہی. تو یہ وہ کون ہے جو یہ سب کچھ کرا رہے ہیں؟ مار بھی دیتے ہیں، لوگوں کو ننگا بھی کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا شہباز گل کو ننگا کیا، آپ نے دیکھا جمیل فاروقی کو ننگا کیا. پھر ابھی یہ کیا کیا ہے انہوں نے اعظم سواتی کے ساتھ؟ اس کی پوتیاں پوتوں کے سامنے اس کو پہلے ذلیل کیا گیا، اس کے بعد ان کو بھی ننگا کیا گیا. 75 سال کا سینیٹر ہمارا جو ہے ایوان بالا کا ممبر، آپ سوچے قانون ساز ادارے کا ممبر، اس کو اس طرح ذلیل کیا گیا. وفاقی وزیر رہ چکا ہے. اس کے بعد اب آپ وہ ویڈیو دیکھیں جو ان کی لیک کی ہے ان کی فیملی کے ساتھ، اور بھیجی بھی کسے؟ ان کی بیٹی کو. آج ان کی فیملی پاکستان سے باہر چلی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ ظلم کی یہ جو خوف کی فضا ہے نا، یہ تو آپ جیسے لوگوں نے، دوسروں نے اس خوف کے بت کو توڑ دیا ہے. اب قوم آزاد ہو گئی ہے. 14 کروڑ لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہیں. آپ ٹی وی سے ہٹا بھی دو نا عمران ریاض کو، صابر شاکر کو، وہ ویلاگ دیکھتے ہیں ان کا، وہ حق اور سچ سننا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو فارمولہ ہے نا ان کا خوف کا، یہ ڈرانے دھمکانے کا، یہ تو بری طرح ناکام ہو گیا. یہ لوگ اب نکل رہے ہیں. آپ نے دیکھا حقیقی آزادی مارچ میں بھی لاکھوں لوگ نکلے ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا پہلے نوکر کو اس کا ضمیر خریدنے کی کوشش کی گئی، اس وہاں سے جو ہے وہ ڈیوائس نکلی. پھر آپ نے دیکھا کہ
کس طریقے کے ساتھ عمران خان صاحب کی بھی آواز کو اس کو بھی مار دو. مریم کہہ رہی ہے کہ جو عمران خان کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ کا یہ جھوٹا 22 لوگوں کا قاتل رانا ثناءاللہ کہہ رہا ہے کہ فتنے کا سر کچل دو. آپ مجھے بتائیں یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں؟ عمران خان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ اس کو کس طرح گاڑی کے اندر آگ لگ گئی؟ مجھے بتائیں کوئی عام پیٹرول پمپ سے ہیلی کاپٹر یا جہاز میں پیٹرول نہیں ڈالا جاتا کہ گندا پیٹرول ڈال گیا. خاص ادارے ڈالتے ہیں. ہیلی کاپٹر کس طرح جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ ایک جگہ پہ لینڈ کرتا ہے اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت 14 پہلے پریس کانفرنسز ہوتی رہی. حقیقی آزادی میں یہ امپورٹڈ سرکار کرتی رہی اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک منصوبے کے تحت 2-3 لوگوں نے شامل تھے اس میں اٹیک کیا. مارنے والے سے تو جو ہے نا بچانے والا بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اس قوم کے اس بہادر لیڈر کو جو حق اور سچ کی آواز بنا ہوا ہے. آپ دیکھیں وہ معظم کے ساتھ ساتھ 14 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں. عمران خان صاحب کے دونوں پیروں میں 4 گولیاں لگی ہیں, ہسپتال میں ہیں. یہ خوف کی فضا پھیلانا چاہتے ہیں. یہ نہیں چاہتے یہاں پہ جمہوریت ہو اور جمہوری عمل ہو. یہ تو وہی چاہتے ہیں کہ بس مائٹ از رائٹ ہو, یہی خاندان ہو, انہی کے نالائق ناکارہ نااہل بچے پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کریں. بہت اچھی کوریج کی ہے. یہ مارچ کی تو زبردست کوریج تھی. بول کی پرابلی سب سے بیسٹ تھی. سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر 1. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.